میں آئے تھے بہت سال پہلے، تو جو لوگ جن کو ہم سمجھتے تھے نا کہ یار یہ ہمارا رول ماڈل ہے یا ہمیں اس جیسا بننا چاہیے، ان میں ایک ضیاء الدین صاحب بھی تھے. وہ کوئی بہت زیادہ اپنی ہائی پروفائل ہی رکھتے تھے، بڑی وہ لو پروفائل میں رہتے تھے، لیکن ہم ان کی جو خبریں پڑھتے تھے جیسا کہ بتایا گیا آپ کو، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی جو 3 بڑے انگریزی اخبارات ہیں، ڈان، دی نیوز اور ایکسپریس ٹریبیون، تینوں کے ساتھ ایڈیٹر کی حیثیت سے وہ بستا رہے، اور ان تینوں کے ساتھ کم از کم 2 کے ساتھ انہوں نے رپورٹر کی حیثیت میں بھی کام کیا. بیورو چیف تھے پہلے وہ دی نیوز کے اور ڈان کے، پھر وہ ان کے ایڈیٹر بھی بن گئے. تو میں ان کی جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے اور ان کی جو پروفیشنل سکلز ہیں اس کا یعنی شاید ایسے ہوں کہ یہ جو منسٹری ہے جہاں پہ آج ان کا فنکشن ہو رہا ہے ان کی یاد میں، تو اس منسٹری میں میں بھی ان کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ کیو بلاک میں جو منسٹری آف فائنانس ہے وہاں پہ بھی ہم آیا جایا کرتے تھے. تو ان کی ایک کوالٹی ہوتی تھی کہ ہم نوٹس لیتے تھے، اور ضیاء الدین صاحب عام طور پہ وہ نوٹس نہیں لیتے تھے، وہ بلکہ ان کو تمام چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی تھی، فیکٹس فگرز ان کو سارے یاد ہوتے تھے. اور کبھی بریفنگ دینے والے منسٹر صاحب یا کوئی ہائی آفیشل جو ہے وہ فگرز، جب آپ کو پتہ ہے نا ہم کہتے ہیں جگلری آف فگرز، اعداد و شمار کی ہیرا پھیری، تو اس طرح ہوتا تھا، کئی دفعہ ہوا. تو ضیاء الدین صاحب پکڑ لیتے، کہتے ہیں یہ فگر ایسے نہیں آپ نے جو بتائی ہے، یہ ایسے نہیں ہے ایسے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ ضیاء الدین صاحب جو ہے نا وہ ان کو ہر چیز کا پلاننگ اور اکانومی اور منسٹری آف فائنانس، یہ ان کی اسپیشلٹی تھی، ان کو سب پتہ ہوتا تھا. تو لیکن جو سب سے زیادہ مجھے ان کی جو سیاسی بصیرت تھی اس سے میں امپریس اس طرح ہوا. یہ بات اب میں کوئی جو بتانے لگا یہ کوئی راز نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کو 1-2 دفعہ ملفوف انداز میں بتا بھی چکا ہوں. تو میں نے کہا آج ایک